پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے کے زمانے میں بیٹیوں کو لوگ بوجھ سمجھا کرتے تھے۔ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ ان کو دفنا دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس چیز سے باخبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے۔ تو آج ہم اسی پر ایک کہانی پڑھیں گے۔ فیضان ایک عام سا آدمی تھا، نہ وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا گھرانہ سے تعلق رکھتا تھا اور نہ ہی کوئی امیر و کبیر شخص تھا۔ وہ ایک عام آدمی جو نوکری کرنے والا تھا، جو صبح وقت پر دفتر جاتا، شام کو واپس آتا اور باقی کا ٹائم اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں کے ساتھ گزارتا۔ وہ ایک درمیانے درجے کے علاقے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ مکان بڑا نہیں تھا، مگر جتنا بھی تھا فیضان نے اسے اپنے خلوص و محبت سے گھر بنایا ہوا تھا۔ فیضان کی جو 3 بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ یہی بات اکثر معاشرے کے طعنہ باز لوگوں کے لیے موضوع گفتگو بن جاتا۔ رشتہ دار، محلے والے، حتیٰ کہ دفتر کے کچھ ساتھی بھی اکثر ہنستے ہوئے کہتے، فیضان بھائی ابھی تک بیٹا نہیں ہوا، تمہارا وارث کون ہوگا؟ دیکھ لو، آخر میں یہی بیٹیاں دوسرے گھروں میں چلی جائیں گی، تمہارے لیے کون ہوگا کھڑا؟ فیضان ان باتوں پر بس مسکرا دیتا۔ اندر سے وہ کئی بار دکھی ہوتا، مگر پھر بھی جب گھر واپس آتا، اپنی بیٹیوں کی معصوم مسکراہٹیں دیکھتا اور سب کچھ بھول جاتا۔ گھر میں تینوں بیٹیاں اس کی جان تھیں۔ بڑی بیٹی عائشہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، درمیانی بیٹی حنا تخلیقی ذہن کی مالک تھی، اور جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی زینب، جو بھی اسکول کے ابتدائی درجوں میں تھی، اپنے ابو کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ فیضان کی سب سے بڑی خوشی یہی تھی کہ وہ شام کو گھر آتا تو تینوں بیٹیاں اس کے گلے لگ جاتیں۔ عائشہ کہتی، ابو آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کو پانی لا دوں؟ حنا کہتی، ابو آج میں نے ایک نیو ڈرائنگ بنائی ہے، کیا میں آپ کو دکھاؤں؟ اور زینب تو ابو کے قدموں میں بیٹھ جاتی اور ضد کرتی، ابو آپ کہانی سنائیں مجھے۔ فیضان کے لیے یہی سکون تھا۔ دنیا جو بھی کہتی، مگر اس کے نزدیک بیٹیاں اس کی سب سے بڑی دولت تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، مگر ایک دن اچانک دفتر کی خبر ملی کہ کمپنی بند ہو رہی ہے اور فیضان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ گھر آ کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بیوی بھی پریشان تھی، گھر کا کرایہ، کھانے پینے کے اخراجات، بچوں کی پڑھائی، سب کچھ ایک لمحے میں بوجھ بن گیا۔ چند دن بعد محلے کے ایک بزرگ نے کہا، فیضان دیکھ لو، اگر بیٹا ہوتا تو ساتھ کھڑا ہوتا، بیٹیاں تو کسی کے کام نہیں آتیں۔ یہ جملہ تیر کی طرح دل کو لگا، مگر اس بار کچھ مختلف ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ بیٹیاں خاموشی سے اس کے قریب آ رہی ہیں۔ عائشہ جو سب سے بڑی تھی، اس نے ابو کے پاس آ کر کہا، ابو آپ فکر نہ کریں، میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہوں، اس سے کچھ نہ کچھ آمدنی ہو جائے گی۔ حنا نے کہا، ابو میں سلائی سیکھ لوں گی اور کپڑے سلوانے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے، اس سے بھی ہمارے گھر کا خرچ چل جائے گا۔ چھوٹی بیٹی زینب نے معصومیت سے کہا، ابو میں بھی دعائیں کروں گی نا کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ فیضان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، جنہیں لوگ بوجھ کہتے ہیں وہی آج میرا سہارا بن رہی ہیں۔ یوں گھر کی کہانی بدل گئی۔ عائشہ نے دن رات پڑھائی کر کے ساتھ ساتھ ٹیوشن دینا شروع کیا۔ بچے اسے پسند کرتے کیونکہ وہ نرم لہجے میں پڑھاتی تھی۔ حنا نے ایک پرانی سلائی مشین پر کپڑوں کی مرمت شروع کی۔ آہستہ آہستہ محلے کی عورتیں اسے کپڑے دینے لگیں۔ زینب ابو کے ساتھ بیٹھ کر ہنس ہنس کر اس کا دل بہلاتی اور ہر نماز میں دعا کرتی، یا اللہ ابو کو خوش کر دے۔ یہ سب دیکھ کر فیضان کا دل بھر آتا۔ لوگ کہتے تھے بیٹیاں بوجھ ہیں، مگر فیضان جانتا تھا کہ یہی رحمت ہے۔ مہینے گزرتے گئے، عائشہ نے اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل کر لی اور میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ حنا نے سلائی سے اتنا کمایا کہ ایک چھوٹا بوتیک کھول لیا۔ زینب نے قرآن حفظ کرنا شروع کر لیا اور محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھانا شروع کر لیا۔ اب وہ گھر جو کبھی مالی تنگی کا شکار تھا، آہستہ آہستہ خوشحال ہونے لگا۔ ایک دن فیضان بیمار پڑ گیا۔ وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہا، مگر اب حالات پہلے جیسے نہیں تھے۔
عائشہ دوڑ کر اسپتال لے جاتی، اپنی میڈیکل نالج سے ابو کا خیال رکھتی، حنا دوائیوں کے خرچے خود اٹھاتی، زینب ابو کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتی اور کہتی، ابو آپ فکر نہ کریں، اللہ شفا دے گا۔ فیضان کی آنکھیں نم ہو جاتی، وہ دل ہی دل میں کہتا، یہ ہے میرے وارث، یہ ہے میری جنت کا راستہ۔ ایک دن رشتہ دار ملنے آئے، وہی لوگ جو پہلے تانے دیتے تھے اب کہنے لگے، فیضان بھائی آپ کی بیٹیاں تو سچ میں نعمت ہیں، دیکھو کیسے سہارا بنی ہیں آپ کا۔ فیضان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اس نے کہا، لوگ یاد رکھو، بیٹیاں اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہیں، بیٹوں کو وارث کہنے والے سن لو، بیٹیاں بھی وارث بنتی ہیں، بلکہ وہی اصل میں والدین کی خدمت اور دعاؤں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ ہر اس باپ کے لیے پیغام ہے جو بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہوتا ہے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، یہ جنت کی کنجی ہیں، ان کی محبت، ان کی دعائیں، ان کی قربانیاں ماں باپ کے لیے دنیا اور آخرت کی رحمت بن جاتی ہے۔